السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اب آپ کے سامنے سورہ صافات کا اردو ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ سورہ صافات قرآن کریم کی 37 صورت ہے، اور سورہ صافات میں اوورال 182 آیات ہے، اور یہ صورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو میں اس کا اردو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلام کا اوریجنل میننگ، اسلام کے معنی ہے امن، سلامتی، پیس۔ اسلام جو ہے یہ ورڈ ہے پیس، سلامتی، اس کے لٹرل معنی ہے۔ اور اسلام میں جو ہے عدل و انصاف کا بے حد بڑا مقام ہے۔ عدل و انصاف، جسٹس، پیس، سلامتی، رحمت۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت علی، عدل و انصاف کی جب بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت علی جو کہ چوتھے خلیفہ ہے، تو حضرت علی اور ان کے بیٹے حضرت حسن اور ان کے غلام تو کسی کام سے جو ہے کسی کام سے سفر کر رہے تھے۔ تو جب سفر کرتے کرتے تھک گئے تو حضرت علی اور ان کے بیٹے اور ان کے غلام نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر ہم یہاں پر آرام کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے آرام کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں سے اتر کر گھوڑوں کو ایک درخت سے باندھا، اور حضرت علی کے پاس جو ہے ایک زرہ ہوتی تھی۔ زرہ مانے جو ہے جو جنگ میں جو حفاظت کے لیے کام آتی ہے، جو کہ ہم ایک شیلڈ کہتے ہیں، جو پروٹیکٹیو لیئر جو کہ لوہے کا ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے اور بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے جو ہے وہ زرہ اتارا اور وہاں رکھ کر تھوڑی دیر آرام فرمانے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ سفر کر رہے تھے تو ان کے پیچھے انہی کے گاؤں کا جو ہے ایک یہودی ان کو فالو کر رہا تھا۔ تو جیسا ہی یہ لوگ آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا آرام کر رہے تھے، تو وہ یہودی گھوڑے پہ اتنی تیز رفتار کے ساتھ آتا ہے اور حضرت علی کا جو ہے زرہ لے کر فوراً جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ ان کے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جب وہ سفر ملتوی کر یا سفر پورا کر کے جو ہے جب واپس آتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کہ یہ میری جو زرہ ہے وہ کھو گئی ہے۔ تو وہ لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ چلو بھائی ہم جا کے قاضی یا گورنر کو جو ہے اس کی شکایت کرتے ہیں، اس کا کمپلینٹ کرتے ہیں۔ تو جب وہ قاضی کے پاس گئے اور یہ پورا معاملہ بیان کیا کہ بھائی میرا زرہ جو ہے ایک یہودی شخص لے کر بھاگ گیا، اب کیا کیا جائے۔ تو وہ جو جج ہے وہ یہ پوچھتا ہے حضرت علی سے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کیونکہ بغیر گواہ کے جو ہے جج اور قاضی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ جج نے پوچھا کہ بھائی حضرت علی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے حسن ہے۔ تو جب جج نے کہا کہ نہیں، بیٹے کی جو ہے گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، لہٰذا تم کوئی دوسرا گواہ پیش کرو۔ تو ہاں میرا غلام ہے جو کہ میرے ماتحت میں ہے، جو کہ میرے انڈر کنٹرول ہے۔ تو جب وہ قاضی نے کہا کہ نہیں، جو تمہارے ماتحت میں جو تمہارا غلام ہے، جو تمہارا بیٹا ہے یا تمہاری بیٹی ہے، جو تمہارے اہل خانہ ہے یا تمہارے دوست ہے، ان کی جو ہے گواہی قبول نہیں ہوگی، تو اب کیا کیا جائے۔ تو ٹھیک ہے، تو وہ قاضی جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ یہودی کون ہے۔ تو وہ یہودی فلاں شخص ہے، اور اس کا نام بھی غالباً میں بھول رہا ہوں۔ تو ان کو جو ہے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ یہودی کو جو ہے کورٹ میں بلایا جاتا ہے، قاضی کے دربار میں بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے ان کا اس سے پہلے جب اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، تو جب مقدمہ دائر ہوا اور دونوں فریق جو ہے جمع ہو گئے، حضرت علی، ان کے بیٹے، ان کے غلام اور وہ یہودی جس پہ چوری کا الزام تھا، جس نے چوری کی تھی، تو وہ جب ہوئے تو حضرت علی کو وہ قاضی نے اے ابو حسن کہہ کر بلایا۔ ابو حسن مطلب وہاں پہ عربی میں یا گلف کنٹریز میں جو ہے یہ ایک معتبر ورڈ ہے۔ جب بھی کسی آدمی کو جو ہے ہم ابو اس کے بیٹے کے نام سے جب بلاتے ہیں تو وہ بہت عزت والا ہوتا ہے۔ ابھی جیسے میرا نام احسان ہے، ابھی میرے بیٹے کا نام جو ہے زمان ہے، اگر مجھے کوئی ابو زمان کے نام سے پکارتا ہے تو یہ مجھے عزت دے رہا ہے، مجھے عزت بخش رہا ہے۔
یا میرے والد کا نام جو ہے الطاف صاحب ہے، اگر کوئی میرے والد کو ابو احسان یعنی میرے نام کے ساتھ جوڑ کے اگر میرے والد کو بلاتے ہیں تو میرے والد پر جو ہے بڑا جو ہے رسپیکٹ اور بڑا کرم کر کے اور بڑی جو ہے ادب سے بلاتے ہیں۔ تو وہ قاضی نے کیا کیا، اپنے حضرت علی کو یا ابو حسن آپ آئیے کہہ کر بلایا، اور اس کے بعد وہ قاضی نے یہ کہا کہ اے یہودی، ان کا نام جو ہے میں بھول رہا ہوں غالباً، تو اے یہودی تم بھی آ جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو جب مقدمہ پیش ہوتا ہے، جب کارروائی آگے بڑھتی ہے، تو وہ قاضی وہ یہودی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ان کا حضرت علی کا جو ہے یا ابو حسن کا زرہ چوری کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو چوری نہیں کی۔ اور جب حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس نے تمہارا زرہ چوری کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، حسن بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس نے چوری کیا ہے، اور ان کا غلام بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ یہودی شخص جو ہے ہمارا زرہ چوری کر کے بھاگ گیا۔ تو ابھی جو ہے وہ کچھ فیصلہ نہیں ہو پایا، وہ پورا جو ہے فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں گیا، کیونکہ حضرت علی کے پاس کوئی ایسا گواہ نہیں تھا کہ وہ بتا سکے، ان کے بیٹے اور ان کے غلام کے علاوہ کوئی ایسا گواہ نہیں تھا کہ وہ بتا سکے کہ یہ واقعی یہ یہودی نے جو ہے چوری کی ہے۔ تو کورٹ یہ ججمنٹ دیتا ہے کہ بھائی یہ زرہ بھی جو ہے اس کا ہے، یہودی کا ہے، اور یہ اس کو جو ہے باعزت بری کیا جائے۔ تو لہٰذا وہ یہودی جو ہے باعزت بری ہو جاتا ہے اور وہ زرہ لے کر باہر آ جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی جو ہے کوئی ثبوت یا کوئی ٹھوس گواہی پیش نہیں کر سکے۔ تو ہوتا یہ ہے، جب وہ یہودی اپنا زرہ لے کر چلا جاتا ہے، تو حضرت علی اپنے اس قاضی سے کہتے ہیں کہ اے قاضی، تم نے آج بہت بڑی ناانصافی کی ہے میرے ساتھ۔ تو قاضی پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کیا ناانصافی کی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور لہٰذا میں وہ زرہ وہ یہودی کو دے دیا، آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ نہیں، وہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو ہے میرے اوپر آپ نے جو ہے بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ تو جب وہ قاضی یہ دریافت کرتے ہیں کہ بھئی کیا ناانصافی، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھے کورٹ میں بلایا تو تم نے مجھے اپنی کنیت یعنی میرے بیٹے کے نام سے مجھے عزت دے کر بلائی، کہ تم نے بلایا کہ تو کہا کہ ابو حسن آپ ادھر آئیے۔ تو لہٰذا آپ نے جو مجھ پر جو ہے بہت بڑی ایک عزت اور اعزاز و اکرام کا جو ہے مرتبہ مجھے دیا ہے، ابو حسن کہہ کر، اور اسی وقت تم نے کیا کیا، اے یہودی پلیز کم ہیئر۔ تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ جب میں بھی جو ہے وہاں پہ جو ہے ایز اے کمپلیننٹ آیا ہوں اور وہ یہودی بھی جو ہے وہاں پہ کمپلیننٹ آیا ہے، تو دونوں کو چاہیے تھا کہ تم کو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کو اپنے ناموں سے بلائے، تو لہٰذا تم نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ تو وہ قاضی جو ہے معذرت چاہتے ہیں اور جو ہے وہ کورٹ ملتوی ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت علی ہوتا یہ ہے کہ جب حضرت علی جب کورٹ کے باہر آتے ہیں تو وہ یہودی شخص وہ زرہ لیے ہوئے وہیں پر باہر کورٹ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اور آپ کی گفتگو جو ہے کورٹ میں جو ہے سب سن رہا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت علی نے واپس آیا کہ پوچھا کہ بھئی اب تم باعزت بری ہو، تمہارے یہاں ٹھہرنے کا سبب کیا ہے؟ یہ آج سے جو ہے یہ زرہ تمہاری ہے، تم باعزت بری ہو، یہ میری زرہ لے کے تم چلے جاؤ، کہ تم پر کوئی جو ہے مقدمہ نہیں ہے اور تم پر کوئی الزام آج کے بعد سے بالکل تم باعزت بری ہو گئے۔ تو وہ یہودی شخص بے ساختہ رونے لگا کہ اے حضرت علی مجھے معاف کریے، دراصل میں یہ پورے پلان کے تحت کر رہا تھا، نہ تو مجھے آپ کی کوئی زرہ کی ضرورت ہے، میں بالکل مال و متاع سے بہت غنی ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے آپ کے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل یہ جو ہے میں عمدن آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا کہ ہماری کتاب تورات یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے جو کتاب نازل ہوئی تورات ہے، ہماری تورات کا جو ہے میں ہر روز میں اس کو پڑھا کرتا ہوں، اور اس میں تورات میں کلیئرلی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلام کے جو ہے چوتھے خلیفہ حضرت علی ہوں گے، اور وہ عدل و انصاف میں جو ہے بے حد کیا بولنا چاہیے کہ بے حد عدیل ہوں گے، اور عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے، اور بے حد باریکی سے سوچنے والے ہوں گے، تو وہ بہت عدیل ہوں گے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی میں آپ جو ہے عدل و انصاف کو پسند کرتے ہیں، یا واقعی جو ہے یا اپنے آپ گورنر ہونے کا آپ کے پاس پراؤڈ ہے یا کچھ ہے، جو کہ ہمارے تورات میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ بالکل پیس ہے، بالکل جو ہے گراؤنڈ ٹو دا ارتھ ہے، اور بالکل کیا ایک جوڈیشیس پرسنالٹی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں کورٹ میں آپ اپنے قاضی کو ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ زرہ واپس نہ لے لے۔ تو آپ بالکل حق پہ تھے،
آپ کی ذرا ہے وہ بات آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ گواہ پیش نہیں کر سکے، تو لہٰذا آپ نے اپنی چیز کو جو ہے قربان کر دیا۔ تو مجھے جو ہے تورات کی بات بالکل سچی لگی کہ جو ہے یہ تورات بھی جو ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ تو لہٰذا میں آپ کی جو ہے جوڈیشیسنس سے، آپ کے جو ہے پائسنس سے، آپ کے ماڈسٹی سے، اور آپ کے عدل و انصاف سے، آپ کے ججمنٹ سے، اور آپ کے سوچنے کے طریقے سے بے حد متاثر ہو گیا۔ اور میں آج سے جو ہے مجھے آپ کلمہ پڑھائیے، میں جو ہے ابھی ایمان لاتا ہوں، یہ زرا بھی آپ آج سے جو ہے یہ زرا بھی آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا ہوں۔ تو جب حضرت علی نے ان کو گلے لگا کر اور ان کو جو ہے کلمہ شہادت پڑھائی، اور وہ شخص اسی دن سے جو ہے مومن مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے عدل و انصاف کا جو ہے تقاضا جو کہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اسلام جو ہے ایسا مذہب نہیں ہے کہ کسی پر زور زبردستی کرو یا کچھ کرو۔ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی بالکل نہیں ہے۔ اللہ کلیئرلی فرماتا ہے کہ بھئی تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ان کا دین ان کے لیے ہے۔ کسی پر زور زبردستی، ظلم و زیادتی بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اسلام کے لٹرل معنی جو ہے وہ پیس ہے۔ تو یہ قصہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اس قصے سے ہم کو یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے جو علماء تھے، یا جو ہمارے خلفائے راشدین تھے، یا جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ کتنے جو ہے نفیس، کتنے پاک، کتنے جو ہے انتہا پسند، اور کتنے جو ہے کیا بولا چاہیے اس کو، ایک جوڈیشیس پرسنالٹیز سے گزرے ہیں۔ تو تاکہ ہم کو جو ہے قرآن مجید کو ہر روز پڑھنا چاہیے، اور اس کا اردو ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور ناٹ اونلی پڑھنا چاہیے کہ بٹ آلسو اس کو ہم اپنے زندگی میں جو ہے عمل پیرا کرنا چاہیے۔ اور ہم تمام لوگوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یا جو بھی حضرات ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، تو ہم کو ہمارا جو ہے کیریکٹر، ہماری پرسنالٹی، ہمارے ایٹریبیوٹس ان کو بتانا ہے تاکہ وہ ہم سے امپریس ہو سکے۔ تو یہ نہیں کہ بھئی تم اسلام قبول کرو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کا دین ان کے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے۔ تمہارا یہ حق ہے، اگر کوئی پڑوسی تمہارا جو ہے غیر مسلم ہے، یا کوئی بھی آدمی ہو، چاہے یہودی ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، تو تمہارا برابر حق ہے پڑوسی کو۔ قیامت کے دن اللہ تم پر ضرور پوچھے گا کہ فلاں دن جو ہے تمہارا پڑوسی جو ہے بھوکا تھا، تو تم نے پیٹ بھر کھانا کھایا لیکن اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو بات اس کی جو ہے ضرور پرسش ہوگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے امن و امان اس دنیا میں قائم کریں، اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور فریٹرنیٹی کے ساتھ جو ہے ہم پیش آئے، تاکہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کیا ہے یہ اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے ہم کو روز جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کا اردو ترجمہ ہم کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے زندگی میں جو ہے اس کو عمل پیرا کرنا چاہیے، اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے ہمارے رفیقوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اس کو بتانا ہمارا عین اور اولین فرض ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنا حسن سلوک، اپنا کردار جو ہے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اچھا پیش کریں۔ تو صدق اللہ العظیم۔ تو میں آخر میں جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ جو ہے یہ کورونا وائرس کی وبا جو پورے دنیا میں، پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو جلد سے جلد اس کا خاتمہ عطا فرمائے، اور انسانوں کو جو ہے راحت نصیب فرمائے، اور تمام مرحومینوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور بالخصوص میری بہن شائستہ نازنین کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم میری اور ایک بہن ہے شائستہ اور شگفتہ، جو ہے میرے ایکچولی 3 بہنیں ہیں، جس میں جو ہے دونوں کا وفات ہو گیا ہے، اور وہ دونوں کا بالکل کم عمر میں وہ انتقال فرما گئے۔ تو بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بہنوں کو جو ہے کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور میری جو بہن عاکفہ سمرین ہے، اللہ اس کی جو ہے عمر دراز کرے، اور اس کے تمام پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ جو ہے میرے ماں باپ پر، میرے بھائی بہنوں پر، اور تمام امت مسلمہ پر، اور تمام انسانوں پر، ناٹ اونلی امت مسلمہ، تمام انسانوں پر جو ہے اللہ رحم کرے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ ہم کو جو ہے سیدھا راستہ دکھائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بھائی احسان قریشی۔